من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ یہ 13واں پارہ جو تلاوت کیا گیا، اس میں سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے آپ میں بڑی نصیحتیں اور بڑی عبرتیں لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہوں نے دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو کھپا دیا اور اپنے آپ کو لگا دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا اور وہ ہجرت کر کے پھر دوسرے کنعان آ گئے اور وہاں پر رہنے لگے، اور وہاں بھی وہ رکے نہیں اور وہاں بھی دعوت و تبلیغ دیتے رہے، حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ تو اس علاقے سے نکل کر وہ پہاڑ کے کنارے پہ جا کر رہنے لگے، اور وہاں سے آتے اور بستی والوں کو پھر سمجھاتے اور پھر دعوت دیتے اور پھر وہاں سے واپس جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ پوری زندگی انتہائی مجاہدے کی زندگی ہے اور بڑی عظیم زندگی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو آگے چل کر نبی ہوئے، جب وہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بھاگے ہوئے آئے اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بتایا۔ انہوں نے خواب سن کر کہا کہ میرے بیٹے یہ بڑی عظیم شان ہونے والی، وہ سمجھ گئے کہ یہ نبوت ملنے والی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو مت بتانا۔ مگر یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے وہ خواب بتا دیا، اور جو ان کے بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے، راحیل کے علاوہ جو دوسری ماں سے تھے، وہ ان سے حسد کرنے اور جلنے لگے۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ آگے چل کر یہ نبی بنیں گے، ان کو تو امید یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی نبی بنے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا یہودا، جس کے نام پر یہ یہودی آباد ہوئے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ نبی بنے گا آگے چل کر اور ہم لوگ محروم رہ جائیں گے، تو انہوں نے پلاننگ کی اور یہ کہا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے کر جانا چاہتے ہیں جنگل میں، ذرا گھما لا میں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو لے کر جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل میں پڑ جاؤ، کوئی بھیڑیا آئے اور اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب لوگ جوان ہیں، توانا ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ چنانچہ ضد کر کے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ سلوک کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا، اور اس قمیص کے اوپر جو کرتا تھا اس کے اوپر کسی جانور کا خون لگا کے حضرت یعقوب کے پاس لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ کیسا وہ شریف بھیڑیا تھا جس نے کرتے کو تو پھاڑا نہیں، کرتا اتار کے کھایا، ایسا کون سا بھیڑیا تھا۔ بہرحال میں صبر کرنے والا ہوں۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ انما اشکو حزنی وبثی الی اللہ۔ انہوں نے کہا جو میرا غم اور میرا دکھ ہے وہ میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس غم پر انہوں نے جو صبر کیا، بچے کی جدائی پر جو انہوں نے صبر کیا، یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس نے ان کو نکالا، اور پھر وہ لے کر گئے اور مصر کے بازار میں ان کو بیچا، اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، اور وہیں پر وہ پروان چڑھے اور آگے بڑھے۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جب اس عزیز مصر کے گھر کی جو خاتون تھی، وہاں کے گھر کے اندر کی، اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ آگ بگولا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام قید میں، جیل کے اندر، اور وہاں پر سزائیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر دعوت پیش کر رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے قیدی ساتھیوں یہ بتاؤ، ایک اللہ بہتر ہے یا یہ مختلف الگ الگ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں؟ وہاں پر بھی وہ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آیا
کہ ان کو بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی کوئی تعبیر کر ہی نہیں پا رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا عقل مند، بڑا ذہین شخص ہے، اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو بلوایا تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسے مت بلاؤ، یہ پتہ کرو کہ وہ مصر کی کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اور پھر مصر کی عورتیں بلائی گئی، اور پھر وہ عزیز مصر کی بیوی بلائی گئی، اور اس کے بعد جب بادشاہ نے پوچھا تو مصر کی بیوی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ ہاں غلطی میری تھی، یہ الزام سے بالکل بری ہیں، میں نے ان پر تہمت لگائی تھی، غلط کیا تھا ہم نے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو پوری شان کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ وہاں سے نکال کر یہاں بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا، ایسا ان گرویدہ ہوا کہ یہاں تک کہ اس نے اپنی جگہ پر نامزد کر دیا کہ میرے بعد انہی کو بادشاہ بنایا جائے۔ چنانچہ پھر وہ موقع آیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کی جانشین، مصر کی گدی پر بیٹھ گئے، اور باقاعدہ وہ وہاں کے بادشاہ ہوئے۔ دیکھیے کیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ اب قحط پڑا، اور کنعان سے اور دور دراز سے لوگ غلہ پانے کے لیے یہی مصر کی طرف آئے جہاں کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور جب وہ ان کے بھائی ان کے سامنے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائی بنیامین کو بھی بلوا لیا، اور اس کے بعد جب ان کے بھائی تو پہچان ہی نہیں پائے یوسف علیہ السلام کو، پہچان ہی نہیں پائے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تب ان لوگ چوکنا ہوئے کہنے لگے انت یوسف، کیا یوسف آپ ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، میں ہی ہوں۔ اب یہاں پر ایک جملہ جو کہا ہے جس کو قرآن پاک نے نوٹ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین جو ہے یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب آگے سنیے یوسف علیہ السلام نے آگے کیا کہا نبی کی زبان، انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور صبر سے کام لو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نصیحت کی اور اللہ نے اس کو یہاں پر بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کو بھی انہوں نے بلا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور وہ وہاں پر کام کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اللہ نے یہ بھی دکھایا کہ ایک نبی چاہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے وہ بیگانوں کے درمیان ہو، چاہے وہ جیل کے اندر ہو، اور چاہے وہ بادشاہت کی کرسی پر ہو، وہ اپنی توحید کی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور دعوت دینا، یہ ایک نبی کا فریضہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ یہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بڑا خوبصورت سا ہے اور بڑا عمدہ سا قصہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔